وہ عمر بن عبدالعزیز جو 3,000 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، آج جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو 3 درہم کا صرف جوڑا پہن کے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت پتلا ہے، شاکاش اس سے بھی زیادہ کوئی موٹا کپڑا ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز وہ بھی پہنتا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جس نے اپنے شاہانہ ٹاٹ باٹ ختم کیے، شاہانہ انداز ختم کیے جو اپنے والد کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آج یہ حال ہے کہ شہد کی ضرورت ہے اپنے پر نانا عمر بن حضرت عمر کی طرح، لیکن گھر میں شہد کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آج عمر بن عبدالعزیز کا یہ حال ہے کہ چاند رات میں ان کی بچیاں آ کے کہتی ہیں ابا جان ساری سہیلیوں نے کپڑے بنا دیے، ہمارے کپڑے عید کے لیے نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب بیت المال کے خزانچی کو لکھتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو، میری بچیوں کی عید کے کپڑوں کا انتظام ہو۔ تو وہ خزانچی آگے سے جواب لکھ کے دیتا ہے، پہلے آپ پرچے پر یہ گارنٹی دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر بیت المال سے آپ کو وظیفہ بھی پیشگی نہیں مل سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز اپنی بچیوں کو کہنے لگے بیٹا کل عید انہی پرانے کپڑوں میں گزار دینا۔ جہاں ان کی اس سیرت کا پتہ چلتا ہے وہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیسے حکمران تھے جنہوں نے اپنے ماتحت ایسے رکھے تھے کہ وہ بھی اس طرح کھل کے بات کرتے۔ آج کا وزیر چھوڑو، کوئی MPA بھی اپنی سیکٹری کو کوئی ایسی بات کرے اور وہ سیکٹری آگے سے ایسا جواب دے، دیکھو پھر اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن یہ عمر کے خاندان کا عمر ہے، ایسی باتوں پہ خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ماتحت بھی ایسے دیے ہیں۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو پھر اللہ رب العزت نے ایسی عظیم شانوں سے نوازا کہ پھر انہیں عمر ثانی کہا جانے لگا۔ جب دنیا سے جانے لگے تو تقریباً 6 درہم ٹوٹل اپنے بچوں کی وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا صرف 6 درہم، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سنو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جواب، میں نے کئی دفعہ درس میں بھی اس کو بیان کیا۔ آج ہر ایک کے دل میں یہ ٹینشن رہتی ہے اولاد کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ اسی اولاد کے لیے انسان کمانے لگتا ہے اور کماتا چلا جاتا ہے، نمازوں کا ہوش نہیں، آخرت کا ہوش نہیں، حقوق العباد کا ہوش نہیں، حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اولاد اچھی ہو جائے، اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے اور اس میں وہ اپنی آخرت بھول جاتا ہے، اپنے عمل بھول جاتا ہے، اپنے اندر خدا خوفی کو بھلا دیتا ہے۔ اور یہ ٹینشن ہر ایک کو ہے، لیکن یہ فکر ایک الگ چیز ہے، اسے ذہن پہ سوار کر دینا یہ ایک الگ بات ہے۔ ذہن پہ سوار کرنا یہ کہ اولاد کی فکر میں حلال حرام کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں، حقوق العباد کی پرواہ نہیں، یہ ہے اپنے سر پہ اولاد کی ٹینشن کو سوار کر لینا۔ باقی اولاد کے لیے انسان کو فکر یہ ایک الگ چیز ہے، کرنی چاہیے، لیکن اسے اس درجے میں سوار کرنا کہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو تباہ کر دیں، یہ ان کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا جواب اور پیغام ہے۔ کہا کہ آپ نے اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وقت کا یہ مرد کلندر عمر ثانی جس نے دنیا کو انصاف سے بھر دیا جواب دیتا ہے اگر میری اولاد متقی ہوئی، میری اولاد دیندار ہوئی، اللہ انہیں تقوی کی بدولت رزق عطا فرمائے گا، اور اگر خدا نخواستہ میری اولاد بد کردار ہوئی تو میں بے وقوف ہوں جو اپنی اولاد کی برقراری کے لیے اسباب چھوڑ کے جاؤں، اپنی اولاد کے گناہوں کے لیے اسباب چھوڑ کر جاؤں۔ آج جو اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، انہیں مال کی تو توجہ ہے، اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس تو جمع کر کے جاتے ہیں، بعد میں اس اولاد نے اسی باپ کی کمائی پر، اسی کے
بل بوتے پر عیاشیاں شروع کر دی، فحاشیاں شروع کر دی. بتاؤ اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہو یا نہیں؟ اپنی عقبہ کو برباد کر رہے ہو نہیں؟ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو نہیں؟ اولاد کی دین کی تربیت بھی ہو تاکہ یہی اولاد تمہارے اس پیسوں سے دین کا کام کرے، آخرت کا کام کرے، تمہارے لیے تو کوئی صدقہ جاریہ کرے. یہ عمر بن عبدالعزیز جو 4 سے 6 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر میری اولاد متقی ہوئی اللہ تقوی کی بدولت انہیں روزی دے گا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ نے وعدہ لیا ہے جو تقوی اختیار کرے تنگ راستوں میں راستہ بناؤں گا اور اسے غیب سے روزی دوں گا. اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میری اولاد بد کردار ہوئی تو میں اپنی اولاد کی بد کرداری کے لیے اسباب چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. مورخ نے پھر آخر میں یہ حسین جملہ بھی لکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز جو اپنی اولاد کے لیے 4 سے 5 درہم چھوڑ کے جا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ان سے پہلے والا حکمران جو اپنی اولاد کے لیے لاکھوں درہم چھوڑ کے گیا، میں نے اس کی اولاد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اور عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو لاکھوں لاکھوں روپے درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے.